میرے شوہر بضد تھے کہ میں میکے جا کر بھائی سے جائیداد میں حصہ مانگوں۔ میرے انکار پر وہ غصے سے پاگل ہو رہے تھے اور طلاق کی دھمکی دی۔ مجبوراً مجھے بھائی کے پاس جانا پڑا، حالانکہ میرے بھائی نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی تھی۔ مائکے آ کر میں نے بھائی سے کہا کہ میرے شوہر جائیداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھائی نے کہا تم لے پالک اولاد ہو اور ہمارے مذہب میں لے پالک اولاد کا جائیداد میں حصہ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے تمہیں کہہ دیا ہے تمہیں وہاں جانا ہوگا۔ جبکہ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر لرز اٹھی تھی۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی، آپ کیوں مجھے وہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیوں مجھے ان کے سامنے برا بنانا چاہتے ہیں؟ جب ان کے وسائل ہوں گے تب وہ مجھے دے دیں گے۔ آپ کو اس سے کیا سروکار ہے؟ جبکہ میرے بھائی یہ کہنے کی دیر تھی جبکہ میرا یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے میرے منہ پر ایک گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ رسید کیا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے میں اس وقت ہی زمین بوس ہو گئی۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اور آج میرے انکار پر وہ میرے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ میری حیرت بجا تھی، میں بے یقین نگاہوں سے اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اپنے محبوب شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے غصے سے پھنکارا، تم کیا سمجھی تھی میں تمہاری بکواس اتنی آسانی سے سن لوں گا؟ کان کھول کر اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو، اپنا حصہ جا کر اپنے بھائی سے مانگو۔ اگر اس نے تمہارا حصہ تمہیں نہیں دیا تو اس گھر کی دہلیز پر تمہیں قدم رکھنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا، بلکہ تمہارے منہ پر طلاق کے 3 الفاظ مار کر اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا۔ مجھے کاروبار کرنا ہے، اگر یہ نہیں کر سکتی تو یہاں آنے کی دوبارہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مجھے پانے کے لیے وہ تہجد کی نماز تک ادا کرتے، میرے آگے بیٹھے گھنٹوں رویا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ تم کسی بھی طرح اپنے گھر والوں کو راضی کرو، اور آج جب میں انہیں حاصل ہو گئی تھی تو وہ مجھے اس طرح سے روند رہے تھے۔ آج یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ چاند بھی میسر ہو جائے تو بعد میں چاند نہیں لگتا۔ چند پیسوں کی عوض انہوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میری گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگیں۔ وہ مجھ سے رخ پھیر کر بیٹھ چکے تھے۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ آج مجھے خود کی حالت پر بے انتہا ترس آ رہا تھا۔ میری اماں، میرے بھائی، سب نے مجھے اس شخص سے شادی کرنے سے منع کیا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ آدمی لالچی ہے، اس کا گھر بھی بہت ہی زیادہ دقیانوسی قسم کا ہے، تم یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میں ہی بے وقوف عورت تھی جو اس آدمی کے لیے مری جا رہی تھی، اور آج جب میری آنکھوں کے سامنے اس کی اصلیت آئی تو مجھے خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کہاں پھنس گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک تو وہ میرے آنسو برداشت کرتے رہے۔ اچانک ہی انہوں نے میرے بالوں کو اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا اور میرے چہرے پر غصے سے گھرائے، کیا میں نے تمہیں اتنا مارا ہے جو تم روئی جا رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ ان کی ایسی باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ میں نے غصے کے عالم میں انہیں خود سے دور کیا اور باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں وہاں بیٹھ کر گھنٹوں روئی تھی۔ میں نے خود کی حالت پر بہت ماتم کیا تھا۔ 1 گھنٹہ تقریباً میں باتھ روم میں ہی بندھی رہی تھی۔ اس کے بعد جب میں کمرے میں واپس آئی تو وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ شاید وہ اپنی اماں کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے گئے تھے۔ میری ساس بالکل بھی اچھی عورت نہیں تھی، انہوں نے ہی میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ شروعات کے دنوں میں میرے شوہر مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، مجھے اپنے ہونے کا مان بخشتے تھے۔ میری ساس کبھی میری برائی بھی کرتی تو میرے شوہر میرے خاطر ان سے لڑ جایا کرتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میری ساس نے ان کے دل میں میرے خلاف اتنا زہر بھر دیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اب مجھ پر ہی غصہ کرتے رہتے۔ ہماری شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ ایک یہی وجہ تھی کہ میری ساس ہر وقت مجھ پر مسلط رہتی، میری ہر چیز پر روک ٹوک کرتی، کبھی کسی پیر کے پاس لے کر جا رہی ہوتی تو کبھی کسی ڈاکٹرنی کے پاس۔ میں نے اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کروا لیا،
یہی حال میرے شوہر کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی اس چیز کے لیے اپنی مردانگی کو اوپر نہیں رکھا تھا۔ انہیں بھی اولاد چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے بھی میرے ساتھ جا کر اپنا معائنہ کروا لیا تھا۔ لیکن ہم دونوں میاں بیوی بالکل ٹھیک تھے، بس خدا کی جانب سے ہی دیر تھی، اور یہ چیز میری ساس سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہی چیزوں کی وجہ سے میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اتنا بھڑکا دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ اور اب ان کی نوکری کچھ دنوں سے تھوڑے سے مسائل چل رہے تھے، اور اب وہ صرف اور صرف ایک ہی بات کرتے تھے: اپنے بھائی کے پاس جاؤ اور اپنے ابا کے گھر کا حصہ مانگو۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے باپ جیسے بھائی کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کروں۔ انہوں نے میری شادی بہت دھوم دھام سے کی تھی، دنیا بھر کی ہر چیز میرے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی، لیکن اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف میرے شوہر تھے، اپنی بے وجہ کی باتوں سے مجھے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ اگر میرا شوہر مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاتی۔ مجھ میں اتنی غیرت تھی کہ میں کبھی بھی اپنے بھائی کی دہلیز پر نہیں جاتی، کیونکہ میری بھابھی ایک فساد کروانے والی عورت تھی۔ اسے مجھ سے ہر معاملے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، کبھی کوئی بات، کبھی بے وجہ کی لڑائی۔ وہ ہر وقت بس مجھ سے بدگمان رہنا ہی پسند کرتی تھی، اور یہ سب سے مجھے سب برا لگتا تھا۔ انہی وجوہات کی وجہ سے میں اکثر اماں کو اپنے گھر ہی بلا لیتی، کیونکہ وہاں جاتی تو بھابھی کا منہ پہلے ہی بن جایا کرتا تھا۔ لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھر جاتی تو بھابھی کا منہ، یہاں رہتی تو شوہر کے الفاظ، بالکل بیچ میں پس کر رہ گئی تھی۔ آخر میں نتیجہ بھائی کا گھر ہی نکلا تھا، کیونکہ اگر میں وہاں نہیں جاتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ سکتا تھا۔ میں نے ہمت کی اور رات کو ہی اپنا بیگ تیار کر لیا۔ میرے شوہر مجھ سے بالکل اجنبی جیسا رویہ اختیار کر رہے تھے۔ ان کی ہر حرکت میرا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے ان پر ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے ان کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے، لیکن میں نے خود کو قابو کر لیا۔ ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی: خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں، مجھے میرے سگے بھائی کے سامنے نہ کھڑا کریں۔ انہوں نے میرے لیے بچپن سے لے کر اب تک بہت کچھ کیا ہے۔ آج اگر میں ان کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گھر کا مطالبہ کروں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ میرے بھائی کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گھر بیچ کر کرائے کے گھروں پر دھکے کھائیں۔ خدارا میرے حال پر رحم کریں۔ جبکہ میرا شوہر تو بالکل ہی شفاف بن گیا تھا۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولا: اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو لے لو طلاق، میں تو دوسری شادی کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ویسے بھی تم مجھے اولاد تو دینے سے ہی رہی، کم از کم میرا پیچھا ہی چھوٹ جائے گا تم سے۔ جبکہ میری آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا آج کچھ برا ہونے والا ہے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں گھر جا کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو جاؤں، لیکن میں اپنے شوہر کے آگے اب بہت مجبور ہو گئی تھی۔ میرا شوہر نے اچانک ہی اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا: چلو، میں تمہاری امی کی طرف تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ صبح مجھے ساری تفصیل موبائل پر بتا دینا۔ اگر مجھے مناسب لگا اور تمہاری طرف سے مثبت جواب ہوا تو میں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے وہیں رہ سکتی ہو۔ وہ یہ بول کر میرا سامان اٹھائے بغیر جا چکے تھے، جبکہ میں نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے کمرے پر ڈالی۔ یہاں پر میں نے اپنے شوہر کے ہمراہ بہت سے خوبصورت لمحات گزارے تھے۔ آج شاید میں ہمیشہ کے لیے اپنا یہ کمرہ چھوڑ کر جا رہی تھی یا نہیں، کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن یہ در و دیوار آج مجھے اداس لگ رہے تھے۔ میرا دل بھی بہت اداس تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنے بیڈ پر ہاتھ مارا اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کمرے کے دروازے کے پاس آ کر میں نے مڑ کر اپنے کمرے کی طرف دیکھا، ایک بار پھر پورے دکھ سے رو دی۔ مجھے کچھ پل کے لیے بالکل اکیلا محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ شاید میرا بھائی اگر مجھے میرا حق دے دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے بائک پر بیٹھ کر اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی۔
وہ مجھے باہر سے ہی چھوڑ کر آگے چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں اندر آنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان کا یہ اجنبی رویہ مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود کو بہت مشکل سے قابو کیا اور اپنے آنسوؤں وغیرہ صاف کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ میری اماں باہر ہی برآمدے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی بانچیں کھل اٹھی۔ میں اپنے میکے آج 6 مہینے بعد آئی تھی۔ میرا شوہر کو میرا میکے بار بار جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ شادی کے شروعات کے دنوں میں ہی انہوں نے مجھے ایک بار 2 بار جانے کے بعد ٹوک دیا تھا کہ ہمارے یہاں بہوؤں کا بار بار اپنے میکے جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس وجہ سے میں نے بھی ان کے سامنے یہ خواہش کرنا چھوڑ دی تھی۔ دوسری وجہ میری بھابھی تھی۔ میری ماں فوراً ہی چارپائی سے اٹھ کر میرا استقبال کرنے لگی، جبکہ ان کے گلے سے لگ کر ایک بار پھر مجھے رونا آیا تھا۔ میری ہچکیاں بندھ گئیں جب میری ماں مجھے اتنا روتا دیکھ کر فوراً ہی گلے سے لگانے لگی تھی۔ مجھ سے وجہ پوچھنے لگی، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس میں روئے جا رہی تھی۔ اماں نے بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، برآمدے کی چارپائی پر ہی بیٹھا دیا۔ بھابھی کو آواز دے کر میرے لیے پانی منگوا دیا۔ وہ بھی تو کافی پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے ہنستے مسکراتے یا لڑائی جھگڑا کرتے دیکھا تھا، میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔ ان کے چہرے پر میری خاطر پریشانی در آئی۔ وہ فوراً ہی اپنے کمرے میں گئی اور میرے بھائی کو بھی باہر برآمدے میں ہی بلا لیا۔ میں روتے روتے بہت بری طرح سے ہلکان ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے پانی پلایا اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی گود میں ہی لٹا لیا۔ میرا بھائی آیا تو اس نے فوراً ہی میرے سر پر ہاتھ رکھا، رونے کی وجہ پوچھی، جبکہ اسے دیکھ کر ایک بار پھر مجھے بے تحاشا رونا آیا تھا اور میں اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ وہ مجھے فوراً ہی اپنے گلے سے لگا کر بھائی ہونے کا مان بخش رہا تھا۔ اس کے پاس سے مجھے ہمیشہ اپنے باپ کی خوشبو آئی تھی۔ ابا بہت پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس نے میری اور اماں کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ بھابھی کے آ جانے کے بعد بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی موجودگی میں ہی میری شادی بھی اہتمام کے ساتھ کی تھی۔ اور آج میں ان کے سامنے کس لیے آئی تھی، یہی سوچ سوچ کر میرا دل پریشان ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر چپ کروانے کے بعد مجھے خود سے علیحدہ کیا اور میری جانب منہ کرتے ہوئے بولے، آصف کہاں ہے؟ تم کیا اکیلی آئی ہو؟ اس کی گمبھیر آواز سن کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے صحیح چہرے پر میری خاطر پریشانی تھی اور سب چیزیں مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سر کو نیچے کر کے نفی میں ہلایا اور گھٹی گھٹی آواز میں بولی، دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے کہا ہے میرے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنا، اگر رکھو گی تو طلاق دے دوں گا، اور وجہ صرف یہ ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں اور وہ مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اس کی نوکری کچھ روز سے مسائل میں آ گئی۔ اس نے کہا ہے کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤ۔ میں اتنا بول کر بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ مجھے ہی باغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ میں جب نہ بولی تو وہ آگے سے بولا، آگے بولو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے، تمہیں اس طرح سے ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر بولا تھا اور اس کے بعد میں ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی ہوئی تمام داستان اس کے گوش گزار کر چکی تھی۔ میں کس کس اذیت سے گھر میں رہتی ہوں، میری ساس میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہے، میری نندیں مجھ سے کس طرح سے بانجھ ہونے کے تانے دیتی ہیں، اور اب میرے شوہر نے بھی یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، اپنے حق کے لیے کھڑی نہیں ہوئی اور اپنے گھر کو بیچنے کا نہیں بولا، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ جبکہ میرا بھائی یہ سب سن کر بالکل سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس یہ گھر ہی تو آخری ٹھکانہ ہے، میرے 2 بچے ہیں، تمہاری بھابھی کا ساتھ ہے، امی ہے، اگر میں نے یہ گھر بیچ دیا تو میں کیا کروں گا اتنی مہنگائی میں کوئی گھر بھی دوسرا نہیں خرید سکتا۔ اس کے لہجے میں پریشانی ہی پریشانی تھی، جس کو سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں خاموش ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد
جو اس نے بات کہی وہ میرا پورا ضمیر جھنجھوڑ چکی تھی۔ مجھے اب اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر کی چھت زمین پر آ گرے گی۔ جس سچ سے میں بھاگ رہی تھی وہ حقیقت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور یہی سوچ میری آنکھیں نمکین پانی سے بھرنے کے لیے تھی۔ لیکن میں اپنے بھائی کو کیا کہتی؟ اس نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میرا شوہر جو مجھ سے آس لگائے بیٹھا تھا، اگر اسے یہ حقیقت معلوم ہو جاتی تو وہ مجھے اسی پل طلاق دے دیتا۔ شاید وہ میرے عشق میں اس لیے گرفتار ہوا تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا گھر موجود تھا جس کو بیچ کر میں بہت سی دولت اسے دے سکتی تھی۔ لیکن آج اپنی حقیقت خود سے چھپاتے ہوئے میرے میرے بھائی نے میرے سامنے کہی تو میرا دل رو پڑا۔ میرے ہاتھ بے ساختہ اس کے سامنے جڑ گئے تھے، جس کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی میرے ہاتھ تھام لیے۔ دراصل میں اپنے ماں باپ کی سگی اولاد نہیں تھی۔ بھائی کے ہونے کے بعد ہمارے یہاں کوئی اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ابا کے دوست یعنی کہ میرے سگے ابا کا انتقال ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ میری والدہ پہلے ہی مجھے پیدا کرتے ہوئے مر چکی تھی۔ تب میرے سگے باپ نے اپنے باپ کا دوست ہی تھا جس نے مجھے گود لیا اور مجھے اپنے گھر لے آئے۔ بھائی کو میری صورت میں ایک بہن بھی مل گئی اور اماں کی خواہش مجھے دیکھ کر پوری ہو گئی۔ ان لوگوں نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ میں لپالک ہوں، ہمیشہ مجھے سگی بیٹیاں جیسا ماں بخشا۔ لیکن آج جب میں نے اپنے گھر کا مطالبہ کیا تو میرے بھائی نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسلام میں لپالک اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور اس حقیقت سے تو میں بھاگتی آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کبھی اس حقیقت کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، جبکہ میرے ہاتھوں کو فوراً ہی وہ تھام چکے تھے۔ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں کوشش کرتا ہوں لیکن میں یہ گھر نہیں بیچ سکتا۔ یہ میرے باپ کی آخری نشانی ہے اور میری کل کائنات ہے۔ زمین میں تم سے اس چیز کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ وہ یہ بول کر اپنے کمرے میں بند ہو گئے تھے، جبکہ میں اماں کے ساتھ برآمدے میں ہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میری بھابھی مجھے ایک نظر دیکھ کر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس دوران انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کیونکہ وہ بہت ہی لڑاکا قسم کی عورت تھی، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑا کرتی تھی۔ لیکن آج اتنی بڑی بات پر ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا، اور یہی میری حیرت کی وجہ تھی۔ میں اماں کی گود میں ایک بار پھر سر رکھ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ مجھے پیار کر کے دلاسا دے رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تمہارا بھائی جگاڑ کر ہی لے گا، تمہارا گھر خراب نہیں ہوگا۔ لیکن آج مجھے اپنے گھر کی پرواہ نہیں تھی۔ جو شخص مجھے اتنا پیار کرتا تھا، جس شخص کی خاطر میں نے اپنے گھر والوں سے لڑائی کی تھی، اس شخص نے مجھے کس طرح سے بولا تھا کہ اگر تم اپنے بھائی سے حق لے کر گھر نہیں آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور جب میں نے اپنے سوتیلے بھائی سے یہ ساری وجوہات بتائیں تو اس نے مجھے دھتکارا نہیں تھا، اپنے گھر سے چلے جانے کا نہیں بولا تھا، بلکہ میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ساتھ میں مجھے اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ میں تمہاری خاطر کوئی جگاڑ کروں گا۔ یہ سوچ آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنی اماں کے ساتھ ہی وہ رات برآمدے میں گزار دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اگلی صبح میرے لیے کافی بے روشن ثابت ہوئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی گھر میں حلوہ پوری کی مہک آ رہی تھی۔ بھائی میرے لیے باہر سے ناشتہ لے کر آئے تھے اور ہمارے گھر میں بہت اچھا دسترخوان سجایا گیا تھا۔ میری بھابھی کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی جس کو دیکھ کر میں اچنبھے کا شکار ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا، اور ساتھ میں آج پہلی بار اس عورت نے مجھے دلاسا دیا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہارا گھر وہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جبکہ میں حیران تھی کہ بھابھی اتنا تبدیل کیسے ہو سکتی ہیں۔ ناشتے کے بعد میرے بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے بیٹھ جانے کا کہا اور الماری کھول کر میرے سامنے کچھ زیورات رکھے تھے جو سونے کے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کل رات جب میں کمرے میں واپس آیا تو تمہاری بھابھی نے کہا کہ تم اس طرح سے برباد ہو جاؤ گی اگر ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ بیٹا، ہم نے تو تمہیں شادی سے پہلے ہی کہا تھا
یہ شخص صرف تم سے تمہارا گھر اور پیسہ دیکھ کر ہی شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن تم نے ہماری بات نہیں سنی۔ خیر، میں تم سے وہ سب دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ میں تم سے صرف اتنا کہوں گا کہ تم اپنا گھر برباد نہیں ہونے دو اور یہ زیورات لے جاؤ اور اپنے شوہر کے آگے رکھ دو۔ یہی کہو کہ میرے بھائی نے گھر کے بدلے مجھے یہ زیور دیے ہیں۔ جبکہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں اپنے بھائی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، لیکن یہ تو بھابھی کا حق ہے، یہ تو انہیں اپنے گھر سے ملا تھا اور یہ باقی آپ نے انہیں چڑھایا ہے۔ اگر میں ان کے حق پر ڈاکہ ڈالوں گی تو یہ تو غلط ہے نا؟ جبکہ اچانک ہی میری بھابھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، بے شک رامین، میں تم سے بہت لڑتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تم سے جھگڑا کرتی ہوں، تمہارے آنے پر منہ بنا لیتی، لیکن یقین مانو تم مجھے بہت عزیز ہو، کیونکہ میں اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ تم میرے شوہر کی جان ہو، وہ تمہیں اپنی بہن نہیں بلکہ اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ ساری رات تمہارا بھائی تمہاری تکلیف میں آنسو بہاتا رہا تھا، وہ ایک پل نہیں سوئے۔ فجر کے وقت انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے، کیونکہ وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ واقعی اگر ہم نے یہ گھر بیچ دیا تو تمہارا میکا بھی ختم ہو جائے گا اور میرے بچوں کا مستقبل بھی خطرے میں آ جائے گا اور ہم لوگ بھی دربدر ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنے تمام زیور تمہارے آگے رکھ دیے ہیں۔ اب تم انہیں بیچ کر اپنے شوہر کا کاروبار کروا سکتی ہو۔ جبکہ میں بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور اپنی بھابھی کے گلے سے لگ گئی تھی۔ انہیں گلے سے لگا کر مجھے واقعی آج بڑی بہن کا سکھ ملا تھا۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، جبکہ میں اپنے بھائی کے سینے سے بھی لگ گئی تھی، لیکن میں نے وہ تمام زیورات بھائی اور بھابھی کو واپس کر دیے تھے، کیونکہ میں فیصلہ لے چکی تھی کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزاروں گی جس کا مجھ سے نہیں بلکہ میرے پیسوں سے سروکار ہے۔ میں نے خود خلا کا کیس دائر کیا تھا، جبکہ میرے بھائی نے مجھے لاکھ منع کرنا چاہا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی۔ جبکہ میرے فیصلے پر سبھی خاموش ہو گئے تھے اور میں نے آصف سے طلاق لے لی تھی۔ ان کا پورا گھر سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہوں۔ طلاق کے 2 نوٹس جانے کے بعد آصف مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی تھی اور مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ دوبارہ گھر کا مطالبہ نہیں کریں گے، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہیں سنی بلکہ انہیں واپس بھیج دیا۔ طلاق ہونے کے بعد مجھے عدت میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میری عدت مکمل ہوتے ہی میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ میں شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے بھائی پر ساری زندگی بوجھ بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس لیے شادی سے پہلے میں نے تمام اپنے مطالبے رکھے تھے کہ جس بھی شخص سے میری شادی ہوگی وہ مجھ سے میرے حصے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ جبکہ بھائی نے میرے لیے ایک ایسا شخص ڈھونڈا تھا اور اس کے بعد میری شادی اس سے کروا دی گئی تھی۔ ان کی بھی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ شخص آصف سے لاکھ درجے بہتر تھا۔ اس نے مجھے اپنی بیوی ہونے کا مان بخشا، اپنے گھر میں عزت دلائی۔ میں اب پرسکون زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ دوستو، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔